خوش آمدید۔ ہم نے اردو ادب کی بنیادی اور اہم کتب کا مطالعہ شروع کر رکھا ہے، جس میں ہم دوسری کتاب اردو اصناف ادب پر بات کر رہے ہیں۔ اس میں گزشتہ ایپیسوڈ اقساط میں ہم نے اصناف ادب کی مختلف قسموں کو یا ادب کی جو مختلف اصناف ہیں ان پر ہم نے بات کی ہے۔ آج بھی ہم مزید کچھ اصناف کو زیر بحث لاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے آج ہمارے پاس نظم۔ نظم کا لفظ عام طور سے نثر کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے اور جملہ اصناف شاعری کو بھی نظم ہی کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، غزل، رباعی اور دیگر اصناف سخن جو ہے یا اصناف شعری نظم کے تحت آتے ہیں۔ اسی طرح شاعری کی محض ایک صنف کو بھی نظم کہتے ہیں، یعنی جو ایک صنف ہوگی اس کو بھی ہم نظم کہیں گے، لیکن اسے جو ہے ہم غزل کے مقابلے میں رکھتے ہیں۔ غزل کے برخلاف نظم کی اہمیت مخصوص نہیں ہوتی، لیکن اس کے اشعار میں خیال یعنی مضمون کا تسلسل پایا جاتا ہے، کیونکہ نظم کسی ایک موضوع پر کہی جاتی ہے۔ یہ سب سے اہم چیز یاد رکھنے والی ہے کہ نظم جو ہوتی ہے وہ کسی بھی ایک موضوع پر کہی جاتی ہے۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ شعراء کون کون سے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی ہے، آزاد ہے، الطاف حسین علی ہے، اسماعیل مٹھی ہے، چکپست ہے، سرور جہاں آبادی ہے، اقبال ہے، جوش ہے، اور یہ بے شمار ایسے بڑے نظم نگار ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے سامنے نذیر اکبر آبادی کی ایک نظم ہے، اب آدمی نامہ۔ تو اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو وہ بھی آدمی، زردار و بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تو یہاں پر جو آدمی کے حوالے سے ہم نظم ملے گی، چونکہ ہم نے کہا کہ نظم کسی ایک موضوع پر بات کی جاتی ہے، لہذا اس پوری نظم میں آپ دیکھیں گے کہ جو آدمی ہے اس پر بات کی جائے گی۔ نظم کی حیت کے اعتبار سے تین اہم قسمیں ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ جو نظم ہے وہ حیت کے اعتبار سے ہم اسے مزید جو ہے وہ تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کو ہم پابند نظم کہتے ہیں، ایک کو ہم معرہ نظم کہتے ہیں، اور ایک کو جو ہے وہ ہم آزاد نظم کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں پابند نظم۔ پابند نظم نام سے ظاہر ہے پابند ہوگی۔ کس میں پابند ہے جی؟ آگے دیکھیں گے بحر و قافیے کی پابندی ہے اس میں، یعنی کوئی بحر ہے، قافیہ ہے، اس کی پابندی ہے۔ سارے مصرے جو ہے وہ ایک ہی بحر میں ہوں گے۔ اشعار میں قافیے کی پابندی ہوتی ہے، اس لیے اسے مکفہ نظم بھی کہتے ہیں، یعنی جو پابند نظم ہے اس کو مکفہ نظم بھی کہہ سکتے ہیں۔ بعض اوقات قافیے کے ساتھ ردیف کا بھی التزام کیا جاتا ہے۔ 1857 سے پہلے صرف پابند نظم کا ہی عروج تھا۔ یہ ہم نکتہ ہے کہ جو 1857 تھا، یعنی یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس سے پہلے کی جو نظم تھی وہ ہمارے پاس پابند نظم تھی۔ جب آج بھی معرہ نظم اور آزاد نظم کے ساتھ پابند نظم ہی زیادہ لکھی جاتی ہے۔ اب اقبال جو ہے وہ سب سے بڑا شاعر ہے ہمارے پاس، لہذا اقبال کی شاعری جو ملے گی وہ آزاد نظم میں نہیں ملے گی، بلکہ وہ ہمیں پابند نظم میں ملے گی۔ چنانچہ اقبال کی نظم جو لا الہ سے را کے اشعار دیے جاتے ہیں، جس انداز سے ہو سکتا ہے کس طرح پابند نظم ایک ہی وزن اور قافیے کی پابندی کرتی ہے۔ اسی طرح اقبال کی بے شمار نظمیں ہیں جو پابند نظم ہی کی مثالیں ہیں، بلکہ اقبال چونکہ نظم کے بڑے شاعر ہیں، لہٰذا آپ کے ہاں پابند نظم کی بے شمار مثالیں مل جاتی ہیں۔ تو یہاں پر لا الہ سے را ایک آپ کی نظم ہے، وہ دیکھیے۔ یہ گنبد مینائی ہے یہ عالم تنہائی، مجھ کو تو ڈراتی ہے اس دشت کی پہنائی، بھٹکا ہوا راہی ہے میں بھٹکا ہوا راہی تو، منزل ہے کہاں تیری ہے لا الہ سے رائی، منزل ہے کہاں تیری اے لالائے سیرائی۔ یہ لفظ لالائے سیرائی، خالی ہے کلیموں سے یہ کوہ و کمر ورنہ، تو شعلہ سینائی میں شعلہ سینائی، تو شاخ سے کیوں پھوٹا میں شاخ سے کیوں ٹوٹا، ایک جذبہ پیدائی ایک لذت یکتائی،
خواص محبت کا اللہ نگہباں ہو، ہر قطرہ دریا میں دریا کی ہے گہرائی، اس موج کے ماتم میں روتی ہے بور کی آنکھ، دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی، اے گرم آدم سے ہنگامائے عالم گرم، سورج بھی تماشائی تارے بھی تماشائی، اے باد بیانی مجھ کو بھی عنایت ہو، خاموشی و دل و سوز و سرمستی و رانائی۔ آگے ہم آتے ہیں معرہ نظم۔ معرہ نظم ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں وزن بھی ہوتا ہے اور ارکان بحر کی پابندی بھی کی جاتی ہے، البتہ قافیے اور ردیف سے کام نہیں لیا جاتا۔ تو یہ معرہ نظم میں کیا ہوگا کہ وزن تو ہوگا، ارکان بحر بھی ہوں گے، لیکن قافیہ اور ردیف نہیں ہوگا، یہ اہم نکتہ ہے۔ کیونکہ یہ نظم قافیے سے آ رہی ہوتی ہے، اس لیے نظم معرہ یعنی غیر مکفہ نظم۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اس میں قافیہ اور ردیف ہوگا، دوسری نظم میں تو ہم نے اس کو مکفہ کہا تھا، اور اس کو ہم جو ہے وہ غیر مکفہ نظم کہیں گے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ قافیہ ردیف کی پابندی نہیں ہوتی۔ یہاں اسماعیل میٹھی کی نظم چڑیا کے بچے، اب چڑیا کے بچے اسماعیل میٹھی بچوں کے لیے لکھتے ہیں، ان کی نظم دیکھیں۔ دو تین چھوٹے بچے چڑیا کے گھونسلے، چپ چاپ لگ رہے ہیں سینے سے اپنی ماں کے، چڑیا نے ممتا سے پھیلا کے دونوں بازو، اپنے پروں کے اندر بچوں کو ڈھانک لیا ہے، اس طرح روزمرہ کرتی ہے ماں حفاظت، سردی سے اور ہوا سے رکھتی ہے گرم ان کو۔ اب یہ جتنے آپ کو اشعار نظر آئے ہیں اس میں، یہ معرہ نظم۔ آگے ہم آزاد نظم کی بات کرتے ہیں۔ مغربی ید میں آزاد نظم کو بہت مقبولیت حاصل، یہ اہم نکتہ ہے کہ جو مغرب ہے اس میں جو آزاد نظم ہے اس کی مقبولیت زیادہ رہی، اس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی، یہ اہم نکتہ ہے کہ یہاں پر قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی، بحر کی بھی پابندی نہیں ہوتی، البتہ بحر کے ارکان اور اس کے وزان۔ یہاں پر ایک اور بات یہ یاد رکھنے والی ہے کہ جو آزاد نظم ہے اس میں جو پابندی ہے یعنی بحر کی پابندی ہے وہ لازم نہیں ہے، البتہ ارکان وہ مد نظر ضرور رکھے جائیں گے۔ اچھا، فرق صرف اتنا ہے کہ معرہ نظم میں بحر کے مقررہ اوزان استعمال ہوتے ہیں، جبکہ آزاد نظم میں ارکان بحر کی تعداد ہر مصرے میں متعین نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے مصرے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آزاد نظم دیکھیں، اب دیکھیں یہ بحر کسی بحر پہ ہے، لیکن اس میں جو قافیہ اور ردیف کی پابندی ہے یا بحر جس طرح ہے اس طرح نہیں ہے، بلکہ ارکان چھوٹے بڑے ہو رہے ہیں۔ موم کی طرح جلتے رہے ہم شہیدوں کے تن، رات بھر جلتی رہی شمع صبح وطن، رات بھر جگمگاتا رہا چاند تاروں کا بن، تشنگی تھی مگر تشنگی میں بھی سرشار تھے، پیاسی آنکھوں کے خالی کٹوروں کے لیے منتظر مرد و زن۔ ان مصروں میں اول تو یہ کسی قافیے کی پابندی نہیں ملتی، دوسری خصوصیت یہ کہ تمام مصرے ایک وزن میں نہیں ہیں۔ بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظم آزاد نظم ایسی نظم ہے جس میں نہ قافیے کی پابندی ہوگی جاتی ہے نہ بحر کی، جس کی وجہ سے کوئی مصرع طویل ہو جاتا ہے اور کوئی مختصر۔ جو طویل اور مختصر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مصرے طویل اور مختصر ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے۔ آگے ہم آتے ہیں سونٹ پہ۔ سونٹ مغربی شاعری کی قدیم صنف ہے جو 14 مصروں پر ایک نظم ہوتی ہے، جس میں بنیادی جذبہ یہ خیال دو بندوں پر مشتمل ہے۔ پہلے بند میں 8 مصرے جبکہ دوسرے بند میں 6، پہلے میں 8 اور دوسرے میں 6 ہوں گے۔ پہلے بند کا خیال پھیلاؤ ہوتا ہے، دوسرے میں اس کی تکمیل ہوتی ہے، کہیں کہ پہلا بند 12 مصروں پر، دوسرا بند 2 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، مگر 14 مصروں کی پابندی ضروری ہے۔ اس میں قافیوں کی ترتیب بدلتی رہتی ہے۔ بطور مثال علیم صاحبہ نویدی کی ایک نعتیہ سانٹ، یہاں نعتیہ سانٹ دیکھیے۔ کون آیا ہے میرے دل میں آج، باغ نس نس کا نور آور ہے، ذات کتنی سرور آور ہے، میرے اندر ہے سرخوشی کا راج، آرزو کا سہاگ مہکا ہے، مسکراہٹ کی حکمرانی ہے، اوج پر چاکی جوانی ہے، زندگی کا باغ مہکا ہے، مجھ میں ایک نور ہے، بہاریں ہیں، پھول کلیاں چمن چمن مجھ میں، رنگ و بو کا ہے باغبن مجھ میں، رحمتوں کے حسین نظارے ہیں، میری قسمت ہے کتنی نورانی، مجھ میں ایک روشنی ہے قرآنی۔ آگے ہم بات کرتے ہیں ترالیے پہ۔ فرانسیسی شاعری کی مقبول صنف، یہ ہم نکتہ ہے کہ جو فرانسیسی شاعری ہے اس میں ترالیے جو ہے وہ اہم ہے، یہ ایک طرح کا بند ہے لیکن ہر بند نظم مکمل ہو جاتی ہے، یہ 8 مصروں پر مشتمل نظم ہوتی ہے، اس میں صرف یہ جو ہے وہ 8 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے اور اس میں
صرف 2 کافی ہوتے ہیں۔ اس کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے جس میں پہلا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں، دوسرا، چھٹا، آٹھواں یہ مصرے عام قافیہ ہوتے ہیں۔ اب بطور جو ہے وہ رؤوف خیر کا ایک ترالیہ ٹائم کیپسول رؤوف خیر کا ایک ترالیہ ہے، اس کو دیکھیے۔ بنو امیہ ہی باقی نہیں ہوں بنو عباس، نہ اپنے آپ کو دہرا کے تھک سکی تاریخ، ہوا ہو حرص بلا کس کو آ سکے ہیں راس، بنو امیہ ہی باقی نہیں بنو عباس، سروں میں دفن ہوتی اقدار کی بوباس، ہر ایک حرف ہوس پہ کھچا خط تنسیخ، بنو امیہ ہی باقی نہیں بنو عباس، نہ اپنے آپ کو دہرا کے تھک سکی تاریخ۔ آگے آپ آئی تھی ہائیکو پہ، یہ قدیم جاپانی صنف ہے، یعنی یہ جاپان سے آئی ہے۔ اس صنف کو اردو اور انگریزی سے اپنایا گیا ہے۔ اس میں 3 مصرے ہوتے ہیں، بشرط یہ کہ 3 مصروں کے جملہ ارکان 17 ہوں، ارکان 17 ہونا چاہیے اور مصرے جو ہے یہاں پر 3 ہوں گے۔ اب بیکل 28 کے 2 ہائیکو دیکھیے۔ بیکل کھڑا دوار پر، پھوٹک کے اپنے گھر کو خود ہی، جرم درے سنسار پر، اب اپنے قانون میں، چور شاہ سب ایک جیسے، بن مطلب مضمون میں۔ آگے آپ کے سامنے ہے نثری شاعری، اس کو بھی نظم کی ایک قسم سمجھا گیا ہے۔ انگریزی کے ایک صنف پروز پوئٹری کی تقلید میں اردو میں اس کو اپنایا گیا۔ اس شاعری میں بحر، ردیف، قافیہ، وزن کی پابندی کی کیا نہیں ہوتی، اس میں ایک آہنگ ضرور ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس میں غنائی کیفیت اور اردو شاعری کا رنگ جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری اردو ادب کی جو سیریز ہے اہم کتب کی وہ پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ اپنی مزید آراء دینا چاہیں تو ضرور کامنٹ میں بتائیں، اور اگر آپ مزید کسی اور کتاب کے حوالے سے جو ہمیں آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں بھی اس کو بھی پڑھنا چاہیے تو اس متعلق بھی ضرور رائے دیجیے۔